السلام علیکم دوستو، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 یعنی 152 اس کا لفظی ترجمہ کریں گے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ یہ آیت ہے بہت چھوٹی سی، مگر اس کا جو مطلب ہے وہ بہت گہرا مطلب ہے۔ تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ فَاذْكُرُونِی، پس تم مجھے یاد کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سے، پس تم مجھے یاد کرو۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کر لوں گا۔ واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو یا میرا احسان مانو۔ ولا تکفرون، اور انکار نہیں کرو، کفر نہیں کرو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ یہ شرط پہلے رکھ رہا ہے کہ پہلے تم لوگوں نے مجھے یاد رکھنا ہے، پہلے مجھے یاد کرنا ہے، اس کے بعد میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ۔ بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ میرا احسان مانو، میرا شکر ادا کرو، اور کفر نہیں کرو، یعنی انکار نہیں کرو۔ میں جو احسان تم پہ کرتا ہوں اس کا انکار نہیں کرو۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ علم ہے کہ کس وقت اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتے۔ تو مصاحبین نے پوچھا کہ کیسے تمہیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ابھی یاد فرما رہے ہیں؟ بولا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کی یاد میرے دل میں آتی ہے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ مجھے یاد فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، جو کچھ وہ کہتا ہے 100% وہی کرتا ہے۔ تو اسی لیے جب بھی میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، جب بھی میں قرآن پڑھتا ہوں، جب بھی میں کسی برائی سے رکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے خوف سے، جب بھی میں کوئی ذکر کرتا ہوں، جب بھی میرے منہ سے اللہ کا نام نکلتا ہے، جب بھی اس کی کوئی بات نکلتی ہے، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد فرما رہے ہیں۔ اور یہ ہے بھی صحیح۔ دیکھیں آج کل ہم نے نماز کا تو رٹا لگا لیا ہے نا، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، بس ایک عادت بن گئی ہے۔ مگر اگر ہم نماز کو سمجھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز تم لوگوں کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ اب وہ بچائے گی اس صورت میں کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کس ہستی کے سامنے کھڑے ہیں۔ اگر ہم نماز کو نماز سمجھیں تو یہ بھی ذکر ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو سمجھیں، صرف یہ نہیں کہ ہم عربی متن کے ساتھ ہم لگے رہیں، چاہے ہم 1 گھنٹہ اس کو پڑھیں چاہے 2 گھنٹہ پڑھیں اور سمجھ کک بھی نہ آئے، تو اس کا یہ ہے کہ ثواب تو ہمیں ملے گا پڑھنے کا، مگر وہ جو اس کے بینیفٹس ہیں، وہ جو اس کے فائدے ہیں، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوں گے۔ اگر دیکھ لینا کہ بھئی اگر میں کسی بڑے کے ساتھ میں ملتا ہوں، اس دنیا کی مثال لے لیتے ہیں، میں ملاقات کرتا ہوں اس سے، اور مجھے کیا چاہیے؟ میرا علاقہ ہے، اس علاقے میں گیس نہیں ہے، اس علاقے میں بجلی نہیں ہے، اس علاقے میں کوئی اور تکلیف ہے، پانی نہیں ہے، یا سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں ہے، تو میں اس سے ایسا تو نہیں کہوں گا، ایسا تو نہیں کہوں گا سر میں آیا ہوں تم سے ملنے کے لیے، میں آیا ہوں اور وہ نہ میرے علاقے میں بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ یہ نہیں۔ میں اسے سمجھاؤں گا، میں اسے سمجھاؤں گا سر میں آیا ہوں
میرے علاقے کی جہاں میں رہتا ہوں وہاں تقریباً 3,000 یا 4,000 یا 5,000 لوگ رہتے ہیں. اتنے گھر ہیں یہاں پہ. جی پانی نہیں مل رہا. ہم نے بڑی کوشش کی, کئی جگہ پہ ہم نے کنویں کھودے, مگر پانی نہیں مل رہا. تو اس طرح سے بجلی کی بھی بڑی تکلیف ہے. اگر آپ ہمیں بجلی دیں, آپ ہمیں پانی دیں, تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. حکومتی وسائل خرچ کر لیں آپ, تو وہ سمجھ جائے گا بات کو. ایسے تو اگر جیسے میں نے پہلے ڈیمانسٹریشن کی اس طرح سے, تو وہ میرے پیچھے میرے خیال میں اس کے جو سپاہی ہوتے ہیں یا جو اس کے کولیگس ہوتے ہیں وہ میرے پیچھے کر دے گا, بھائی اس کو نکالو یہاں سے, یہ کون آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کو اللہ اللہ سمجھ کے, اپنا خالق سمجھ کے, اپنا مالک سمجھ کے, اور کل سمجھ کے اگر ہم اسے یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں یاد کرتے ہیں. ہم ان تاروں کو چھیڑ دیتے ہیں اس کی یاد میں, تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں یاد کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہمارے اوپر احسان کرتا ہے, جو نعمتیں برساتا ہے, اگر ہم اس کا شکر ادا کریں گے تو وہ نعمتیں مزید زیادہ ہوں گی, وہ احسانات مزید زیادہ ہوں گے. اسی لیے کہا وَلَا تَكْفُرُونَ, میرا انکار نہیں کرو, میرا انکار نہیں کرو, میری مطلب کفر نہیں کرو میرے ساتھ. انکار کرنا کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ کفر کر رہے ہو. دوستو, اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. انشاءاللہ مزید کل. اللہ حافظ.